یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مردم شماری کے ویریفیکیشن کے پروسیس کو ایک طرح سے خفیہ رکھا جا رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ گنتی جو 1,92,00,000 کے قریب مردم شماری کے دوران آئی تھی، اب اس گنتی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی علامتیں محسوس ہو رہی ہیں جس میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو کریڈٹ دینے کے لیے کچھ گنتی کو بڑھا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نے بڑی محنت کر کے 10 لاکھ 20 لاکھ کا اضافہ کر دیا ہے اور دیکھو ہم نے اتنی گنتی کراچی کی بڑھوا دی ہے۔ میں ایسے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی گنتی 3.5 کروڑ ہے۔ قرائن بھی یہ بات بتاتے ہیں، نادرا کا ڈیٹا بھی یہ بات بتاتا ہے، بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر اور پر ہاؤس ہولڈ اس کا ریشو یہ بات بتاتا ہے، اور مختلف فیزیبلٹیز جو بنتی ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جتنی کاؤنٹنگز ہوتی ہیں، جتنی رجسٹریشن گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اور وہ ڈیٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ اب جو کوئی بھی ڈیل کرے گا اور کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کم کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا اور اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی مردم شماری میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جب یہ بات کہی تھی کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں اکثریت میں فلورز کور نہیں کیے گئے، گھر شماری یعنی خانہ شماری نہیں ہوئی، اور جہاں خانہ شماری ہوئی ہے وہاں مردم شماری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد جتنا بھی 1 مہینہ 1.25 مہینہ کا ایکسٹینشن ہوا، اس پورے عمل میں محض تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 10 لاکھ 15 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ 16,000 انیومریٹر کام کر رہے تھے، عملہ کام کر رہا تھا، اور انہوں نے مل کر 1 مہینے میں یہ اضافہ کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر کور کرنے کا ریشو بنتا ہے۔ 38,000 بلڈنگز کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہے عملاً، اور صرف بیٹھ کر تھوڑا بہت اضافہ کمی کر کے یہ کام کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اس بات کا اہتمام سندھ حکومت نے ضرور کیا کہ اگر کراچی کی آبادی میں 10 لاکھ کا اضافہ کریں تو ادر دن کراچی کی آبادی میں 40 لاکھ کا اضافہ کریں، تاکہ سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں جو ریشو ہے وہ وڈیرہ شاہی ریشو مینٹین رہے، اور وہ وڈیرے اور جاگیردار جو سندھ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور شہر کراچی پہ بھی پوری طرح سے اپنا قبضہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ وڈیرے جاگیردار ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ اور اسی حرکت کی وجہ سے یہ پورا عمل مشکوک عمل ہے، متنازع عمل ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم ہیں اتنا گنا جائے، اور انٹیریئر سندھ میں بھی کسی ایک آدمی کو بھی گننے سے نہ روکا جائے، لیکن کسی ایک آدمی کو بھی نہ کراچی میں زیادہ گنا جائے نہ ادر دین کراچی زیادہ گنا جائے۔ اصولی بات ہے، قانون کی بات ہے، آئینی بات ہے، لیکن اگر گھر بیٹھ کر اور سب پروسیس روک کر اگر کوئی سودے بازی ہو رہی ہے اور کراچی کے مینڈیٹ کا ایک مرتبہ پھر اور کراچی کی گنتی کا اور کراچی کے وسائل کی پھر سودے بازی کی جا رہی ہے، اور یہ حکومتی پارٹیاں جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں شامل ہیں، جن کے وزراء ہیں جو کراچی کا ہمیشہ سودا کرتے رہیں، اگر یہ سودے بازی کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نمائندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ملازمتوں کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے انفراسٹرکچر اور تمام پروجیکٹس کا مسئلہ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں جو لائف لائن ہوتی ہیں کسی بھی جو ہے وہ شہر کی یا کسی ملک کی یا کسی صوبے کی، اگر اس پر ڈاکہ پڑے گا اور سب مل کر ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس پر احتجاج اور اس پر عدالت اور جو کچھ بھی جائز اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عوامی ذرائع ہیں اس کو استعمال کیا جائے گا، اور سب کو ایکسپوز کریں گے جو اس پورے عمل میں اس جرم میں شرکت کر کے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن جو 15 جنوری کو ہوا تھا، اب 15 جون کو انہوں نے شیڈول اناؤنس کیا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا، اور چیئرمین اور وائس چیئرمین ٹاؤنز کا،
اور پورے صوبے میں اناؤنس کیا ہے. اس خاص موقع پر اتنی جلد بازی جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ جلد بازی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے کہنے پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بلاول صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر جلدی سے میئر کا الیکشن فوری طور پر نہیں کروایا جائے. یہ بلاول صاحب کی پارٹی ہی ہے جس نے 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تھا. یہ بلاول صاحب کی جمہوری پارٹی ہے, عوامی پارٹی ہے کہ جس نے تمام اختیارات بلدیاتی اداروں سے چھین لیے تھے. یہ بلاول صاحب جن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, یہ ان کی پارٹی ہے جنہوں نے اگست 2020 سے لے کر جنوری 2015 تک الیکشن نہیں کروایا تھا, اور جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا پچھلے سال میں تو 4 مرتبہ بلاول صاحب کی پارٹی نے الیکشن کو دھکا لگایا تھا, آگے لے گئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر. کبھی کہتے تھے انٹیریئر سندھ میں سیلاب آ گیا, کبھی کہتے تھے پولیس نہیں ہے, کبھی کہتے تھے رینجرز نہیں ہے, کبھی کہتے تھے بارش ہونے والی ہے, اور اس طرح یہ الیکشن کو آگے بڑھاتے رہے. اور یہ بلاول صاحب کی پارٹی ہے جس نے وہ حلقہ بندیاں کیں جس کے نتیجے میں تقریباً 1/4 اور 1/3 فرق تھا ووٹرز کا کہ جو مختلف حلقوں میں ووٹرز تھے. اپنی پسندیدہ حلقوں میں جہاں وہ پیری فریز میں جبر کے ذریعے سے بھی اور حالات پہ کنٹرول کر کے وہ اپنا مینڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے گڈاب کے علاقے, ضلع ملیر کے علاقے یا کیماڑی کے دور دراز علاقے جہاں پر بالکل وہی سلوک کرتے ہیں جو انٹیریئر سندھ میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے مظاہر ہم نے دیکھے کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ ان جگہوں پر اپنی نامینیشن کے لیے جاتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی تھی اور آروز کے ذریعے سے ان کو ریجیکٹ کروایا جاتا تھا. جماعت اسلامی نے الحمدللہ مقابلہ کیا اور نامینیشن تو فائل کی, سب جگہ پہ مقابلہ تو کیا, لیکن یہ ان کا اپنا ایک طرز ہے. اور انہوں نے ان جگہوں پر کہیں پر 10,000 ووٹ پہ, کہیں 15,000 ووٹ پہ, کہیں پر 5,000 ووٹ پہ, کہیں 2,500 ووٹ پہ ایک حلقہ بنایا ہوا تھا. اور اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, اورنگی ٹاؤن میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, ڈسٹرکٹ کورنگی میں, لانڈی میں, یہ سب شاہ فیصل, یہ سب علاقے جو ہیں ان میں آپ جائیں تو حلقہ ہے 60,000 ووٹ پہ, 55,000 ووٹ پہ, 50,000 ووٹ پہ, 45,000-40,000 ووٹ پہ. ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا, بلاول صاحب کی پارٹی چونکہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہی تھی, اور بلاول صاحب اتنے جمہوری ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو جمہوریت سمجھتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے اس کو بھی قبول کیا چیلنج کو, اور الیکشن لڑا اور الیکشن لڑ کے جیت لیا. لیکن بلاول صاحب کی پارٹی جو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کو, انہوں نے شب خون مارا اور اپنے پسندیدہ آروز کے ذریعے سے نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے. پھر ری کاؤنٹنگ کے اوپر سیٹیں چھیننا شروع کی. وہ سیٹیں جو ہماری معلومات میں آ گئیں, جس پہ ہم اپنے فارم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ساری مشکلات کے باوجود, فارم 11, ایسی سیٹوں کی تعداد کم از کم 13-14 ہے کراچی میں جو جماعت اسلامی جیت چکی ہے, اور اس کو انہوں نے چھین لیا. اس میں وہ 6 یوسیز بھی شامل ہیں جس کا کیس ابھی تک چل رہا ہے, اور اس میں اس کے علاوہ ریکاؤنٹنگ پر چھینی گئی جو ہم ٹریبونل میں گئے, اور اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو ضمنی انتخاب میں انہوں نے ہم سے چھینی. یہ 14-15 بنتی ہیں بلکہ. اسی طرح پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کو معلوم ہو سکا وہ بھی 10-12 کم از کم ہے. تو آپ ان حلقہ بندیوں کے باوجود بھی بلاول صاحب کی پارٹی کا حال تو دیکھیں آپ, اس میں بھی یہ 70 سے کمی جا رہے تھے, اور اسٹریٹ اوے جماعت اسلامی اس قابل تھی کہ وہ الیکشن بلدیاتی اپنا میئر لے کر آتی, لیکن انہوں نے چھینا جھپٹی کی اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ساری کارروائی ڈالی. جو اتنا ڈیلے کروا رہے تھے اب ان کو اچانک سے, یعنی 2 مہینے انہوں نے ضمنی انتخاب نہیں ہونے دیا, بلکہ انہوں نے جلسے میں کہا کہ ضمنی انتخاب نہیں ہونا چاہیے بلکہ براہ راست اب میئر کا انتخاب کرا دو, اس لیے کہ انہوں نے اپنی کارروائی پوری کی ہوئی تھی. تو ضمنی انتخاب انہوں نے 2 مہینے تک نہیں ہونے دیا, پھر ہوا تو اس پہ قبضہ کر لیا, اور پھر اس کے بعد اتنی جلدی ہے کہ الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کا شیڈول جاری کروایا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس الیکشن کمیشن کے اس شیڈول میں جو حلف تھا ریزرو سیٹوں کا وہ 10 تاریخ کو تھا, اور 15 تاریخ کو میئر کا الیکشن تھا. تو انہوں نے یہ کہا, اور یہ قابل اعتراض بات تھی کہ جب 10 تاریخ کو ہاؤس کے لوگ حلف لیں گے جو ریزرو سیٹ والے تو ایلیجیبل ہوتے ہیں میئر کی نامینیشن کے لیے, تو حلف بعد میں ہوگا اور پہلے نامینیشن ہوگی. تو بجائے اس کے کہ 2 دن وہ میئر کا انتخاب آگے بڑھاتے, انہوں نے حلف کو پیچھے کر دیا اور 7 جون کر دیا ہے.
اس سے ان کی جلد بازی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص قسم کی تیزی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قبضہ کرنا، کراچی پر قبضہ کرنے کا ذہن ہے، جو آلریڈی انہوں نے ویسے سندھ حکومت کے تحت کیا ہوا ہے۔ پوری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لا کر لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، پہلے جھگیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد قبضہ کر لیتے ہیں، جس کی زمین ہوتی ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملتا، نہ عدالتوں سے ملتا ہے نہ کسی محکمے سے ملتا ہے، قبضہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اب اس قبضے کو مزید ایک لیگل کور دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ میئر بھی ہمارا ہے، یہ جلد بازیاں ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن اس میں پوری طرح سے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم نہیں اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے وہ آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے الیکشن، کہ ان کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، تو جو 100% اس وقت ان کی اجارہ داری ہو سکتا ہے وہ 80% رہ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور چیزیں اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائیں۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بچنے کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام کریں، اور دوسرا ان کے وزراء جو مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، کل ایک پرسوں وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو 193 لیکن آئیں گے 160۔ اب میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا علم ہے ان کے پاس، یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے، کون سا طریقہ ہے جس میں وہ 33 لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے روکیں گے؟ قانونی طریقہ مجھے بتا دیں، آئینی طریقہ بتا دیں، جمہوری طریقہ بتا دیں، سوائے کالک ملنے کے اور کون سا طریقہ ہے جو پوری قوم کیا سب سے پہلے تو اپنے اوپر ملیں گے اور جمہوریت پہ بدنما داغ بنیں گے؟ سوائے اس کے اور کون سا طریقہ ہے کہ یہ جمہوریت کو پامال کریں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، یہ انسانوں کی منڈی لگائیں گے، یہ جبر اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو روکیں گے؟ کبھی کہتے ہیں ہم آنے نہیں دیں گے، آئیں گے نہیں لوگ، اور کبھی کہتے ہیں ہم فارورڈ بلاک بنا دیں گے۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے فارورڈ بلاک؟ یہ بھی ان کو پتا ہے، یعنی ایک کوئی بلاول ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، کوئی زرداری ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، کوئی خاص خیلی ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کراچی پہ اپنا قبضہ مسلط اور مکمل کر دیں۔ 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں، تمہارے مقابلے میں 9 لاکھ ووٹ لینے والی 2 پارٹیاں ہیں، تم کہتے ہو اکثریت ہمارے پاس ہے، جتنی بھی چاہے تم نے کر لی دھاندلی، اکثریت تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ میئر بنائیں گے؟ ناجائز میئر ہوگا، غیر قانونی میئر ہوگا، غیر آئینی میئر ہوگا، جمہوریت کو پامال کر کے بنانے والا میئر ہوگا اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہوں گے اس میں کامیاب انشاءاللہ۔ یہ اپنی تدبیریں کر کے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں فارورڈ بلاک کیسے بنتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں پہ مقدمے بنا کر آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی لوگوں سے رابطے میں، اور ہم بھی اپنی ایک ورکنگ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا جو پورا یہ تو ایکسپوز ہو گئے بری طرح، وہی 70 والی کہانی، وہی 1970 والی کہانی، ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا، یہ ان کی سرشت ہے۔ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ 77 میں یہی کیا، قبضہ کر لیا پورے الیکشن پر، تحریک چلی اور پھر بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا۔ اسی طرح سے اس وقت کی بات ہے جب پارٹی بھی نہیں بنی تھی، اور ان کے جو پارٹی کے بانی تھے وہ ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے۔ وزیر خارجہ ان کو بہت پسند ہے ویسے، تو وزیر خارجہ تھے، اور اس وقت حلف بھی انہوں نے اس طرح سے اٹھایا تھا کہ ایوب خان صاحب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے حلف اٹھ رہا تھا، اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسلسل یہ کام کیا ہے۔ یہ مینڈیٹ تسلیم کرنے کی سرشت نہیں رکھتے، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالات بدل گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے، ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، کچھ تبدیلی ان میں آ جاتی ہے، کچھ سوچ ان کی بدل جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کراچی میں 3 لاکھ ووٹ لے کر، وہ جو ان 3 لاکھ میں بھی میں پتا ہے کتنے اصلی ہیں، وہ 9 لاکھ ووٹ والے لوگوں کو پر ڈومینیٹ کر کے اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر اب بھی پورے نہیں کیے، اس کے باوجود بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی ادارہ ہے اس ملک میں، کوئی الیکشن کمیشن ہے، کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی عقل رکھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح پیپلز پارٹی کو مسلط کریں گے؟ تو بہرحال مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکتا ہے آئینی اور جمہوری طریقے سے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو
چیئرمین منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، ان میں سے 4 لوگ تو گرفتار، ایک غالباً اس میں سے اب چھوٹے ہیں، اور باقی لوگ کوئی بھی اپنے گھروں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں جس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں جا سکتا، اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو پکڑا ہوا ہے اور کسی کے اوپر کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ آؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لیں گے، اور اس کے عملی مظاہر نظر آئے۔ حلف لینے کے لیے کچھ لوگ آئے تو ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسکروٹنی کے موقع پہ گرفتار کیا گیا، اور اکثر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آؤ گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہائی کورٹ کیا کرتا ہے؟ اس نے 9 تاریخ ہمیں دی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم نے جو قانون سازی انہوں نے کی ابھی پچھلے دنوں 12 مئی کو، اس پر وکلا سے مشورہ مکمل ہو گیا ہے، کیس تیار ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ کیس پیر کو داخل ہو جائے گا۔ اور کیس یہ ہے کہ انہوں نے اچانک سے قانون سازی کر دی سندھ اسمبلی سے اکثریت کی بنیاد پر کہ کوئی بھی فرد آؤٹ سائڈ دی کونسل وہ بن سکتا ہے، میئر بن سکتا ہے، منتخب ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے قانون میں یہ بات تھی کہ کونسل کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اس طرح سے کہ جب آپ نے الیکشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی، مثلا میں نے اپنی یو سی کا الیکشن لڑا، اس لیے کہ قانون یہ تھا کہ آپ کو یو سی کا الیکشن لڑنا ہے، جیتنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے لڑا، نجمی عالم نے بھی لڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنے پسندیدہ آدمی کو لانے کے لیے آپ اس قانون کو اس وقت ختم کر رہے ہیں جب 15 جنوری کو الیکشن ہو گیا، پھر اس کے بعد بائی الیکشن ہو گیا 7 مئی کو، پھر اس کے بعد شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے میئر کے الیکشن کی، اور اس وقت اس خاص موقع کے اوپر آپ اپنے پسندیدہ آدمی کو لانے کے لیے یہ قانون سازی کریں۔ یہ قانون سازی یہ پوری خلاف ورزی ہے، جمہوریت کی روح کی بھی خلاف ورزی ہے اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم اس پر بھی میں ابھی لاہور گیا تھا تو میں نے بہت سینئر وکلا سے مشورہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہوتی ہے ایک طرح سے، چاہے وہ سیلری ڈرا کرے چاہے نہ کرے۔ سننے میں تو آیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے سیلری بھی ڈرا کی ہے، چھپایا جا رہا ہے اس کو، آج کل بتایا نہیں جا رہا، لیکن پتہ چل جائے گا کی ہو یا نہ کی ہو، وہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری ملازم کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر سروس ایکٹ دیکھا جائے تو اس کی روح کے مطابق 2 سال تک وہ اس کو نہیں کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہیے، اور اگر لوکل باڈیز کا ایک دیکھا جائے تو اس میں بھی 6 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جلد بازی ہے 2 گروپوں کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے۔ ایک گروپ چاہتا ہے کہ ایک صاحب کو نہیں آنا چاہیے تو وہ جلدی جلدی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ گروپ بھی بڑا طاقتور ہے، وہ بھی بڑی جگہوں پر بیٹھا ہوا گروپ ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک صاحب کو آؤٹ کیا جائے، تو وہ گروپ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا 6 مہینے بعد کا حساب بن جائے۔ تو دونوں، یعنی ایک چاہتا ہے کہ پہلے ہو جائے اور ایک چاہتا ہے کہ 2 دن بعد ہو، تاکہ 6 مہینے کی مدت کا مسئلہ پیدا ہو۔ اور اس کے نتیجے میں جو پارٹی میں رفٹ ہے، ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہو سب کچھ رہا ہے یہ۔ ہم تو چلیں گے سیدھے سیدھے ضابطے پر اور قانون پر، اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر سروس ایکٹ لاگو ہوتا ہے تو وہ لاگو ہونا چاہیے۔ اینی پرسن کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے، اور یہ جو کچھ بھی پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور 9 مئی کو بنیاد بنا کر سندھ میں جس طرح سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی کہتا ہے فارورڈ بلاک، اور کوئی کہتا ہے کہ بندہ نہیں آئے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ رائے بدل دے گا، سارے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے، غیر جمہوری طریقے، اور اس طرح ہم میئر لے کر آئیں گے تو ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم اس پورے عمل پر مزاحمت کریں گے جو مزاحمت آئینی قانونی جمہوری طریقہ ہے۔ اور میں آخر میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا بنے گا۔ بہت شکریہ۔ نہیں ہاں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے 63 ممبرز ہیں اس وقت، جن میں 43 منتخب چیئرمین ہیں اور 20 ان کے ریزرو سیٹوں کے اوپر جو حلف اٹھائیں گے 7 جون کو۔ 63 ممبرز ان کے ہیں اور 130 ممبرز جماعت اسلامی کے، اس طرح یہ نمبر بنتے ہیں 193۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے، تو ہر ایک جمہوری طریقہ ہے
کہ حالات جو بھی ہوں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کس پر اگر کسی پہ برا وقت آیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو. اور بعض لوگ تو ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, میں تو حیران ہوں. ابھی کل ایک صاحب تھے سابق ایڈمنسٹریٹر, وہ ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں کہ جیسے فوج تو ان کو اس گفتگو کے عطا میں ان کو میئرشپ دے دے گی, جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں لچھے دار. اور اتنے پاک فوج کے ہمدرد ہو گئی یہ پارٹی, اتنی زبردست ان کے اندر جو ہے وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی غیرت جاگ گئی ہے. تو یہ ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے, ایک پارٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے قانون میں, ضابطے میں. پاکستان تحریک انصاف, اس کی اتنی بڑی فالوئنگ بھی ہے. اس پارٹی نے ہماری حمایت کی ہے, اس کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور ریزرو سیٹس کے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حالات کو کے جبر کو دیکھے بغیر جائیں, شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی حکمت عملی بھی بنائیں. اس کام کے لیے ہم گئے تھے اور ظاہر سی بات ہے ہماری اس پر گفتگو ہوئی, اور انہوں نے فوری طور پر اپنے تمام چیئرمین کو اور تمام منتخب لوگوں کو یہ ہدایت بھی جاری کی کہ وہ جماعت اسلامی کے میئر کی جو حمایت کریں. تو بس یہ اتنی بات ہے. اس بات کو پتنگڑ بنانا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی کے لیے استعمال کرنا, ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کام میں بھی بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. کون سی پارٹی, نام لیں. کیا برا وقت تھا ان پہ, کیوں نہیں لڑا؟ ارے بھائی پہلے ایک سوال کر لیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو غلطیاں کیں کراچی کے حوالے سے, میں آج بھی اس پر قائم ہوں. میں نے اس پر ریکارڈ پہ بات کی ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج آیا, میں آج اون کرتا ہوں کہ اس پیکج کے مطابق کراچی میں کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے نا کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو اجاگر کریں گے, اور جہاں پر کولیبریشن ہو سکتا ہے اس کولیبریشن کو اختیار کیا جائے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی, اور آئندہ کے حوالے سے جو ہے وہ اگر جو بھی سیاسی پروسیس ہے اس پروسیس سے تو ہم باہر نہیں آ سکتے نا. تو جو غلطی ہے ہماری, اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی بھی پارٹی اس غلطی کو اجاگر کرے, اس کے باوجود بھی بات ہو سکتی ہے نا, اس کے باوجود بھی ساتھ چل سکتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا ہے, اس کے باوجود جب پیپلز پارٹی ہم سے بات کرتی ہے تو ہم بات تو کرتے ہیں نا. اگر وہ اس وقت بھی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایک کنسنسس میئر جماعت اسلامی کا بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس مینڈیٹ کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں, تو میں کہوں گا کہ نہیں, جائیں آپ. سارے اختلاف کے باوجود ہم کہیں گے ٹھیک ہے آ جائیے, اور آگے کا طے کریں کہ اب کس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے. تو یہ صرف اتنی سی بات ہے. اس کو اس طرح کہنا کہ جناب, تو جو غلطی جس کی ہے, ایک پولیٹیکل ورکر, پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرے گی, جو زیادتی ہوگی اس کو اجاگر بھی کرے گی, لیکن جو سیاسی عمل ہے اس سیاسی عمل کو روکا تو نہیں جا سکتا اس کام کی وجہ سے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم مل کر میئر بنانے کی پوزیشن میں ہیں تو چونکہ میں نے ایک بیان دیا تھا اس وجہ سے جو ہے, یا انہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا تھا تو اس وجہ سے اب آئندہ جو ہے وہ یہ کام ہی نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی جو چاہے کرتی رہے, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو ایک جمہوری پروسیس ہے, سیاسی عمل ہے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے, جب 1992 کا آپریشن ہوا تھا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اس وقت ایم کیو ایم کے لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے تھے, شہید کر رہے تھے, زخمی کر رہے تھے. اس کے باوجود جب کراچی میں آپریشن ہوا اور عام لوگ پکڑے جانے لگے کراچی کے, تو مرحوم پروفیسر عبدالغفور احمد, مرحوم سید منور حسن, قاضی حسین احمد, یہ ریکارڈ پر ہیں کہ ہم نے اس آپریشن کی اور اس طریقہ کار کی مخالفت کی, اور جو ناجائز طریقے سے لوگ پکڑے جاتے تھے ان کے لیے اسی طرح کیسز کیے, اسی طرح ان کو جو ہے محفوظ کیا اور تھانوں سے چھڑوایا, جس طرح بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اس معاملے میں کسی کی مخالفت کو دشمنی نہیں بناتی اور اصول کو اور ضابطے کو پامال نہیں کرتی. تو اس لیے یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے, اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جو کلپریٹ ہے, جس نے اسٹیٹ کے خلاف کام کیا ہے, جس نے وہ جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, ہم اس کی حمایت میں تو نہیں جا سکتے, لیکن جو یہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس کو کیسے آپ پورے سیاسی عمل سے باہر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بالکل سامنے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب, خان صاحب کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے ہی سوشل میڈیا پر بھی آپ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیا 1100 ارب روپے کی جو بات ہوئی تھی کراچی کی, کیا اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی اس میں؟ دیکھیں, جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں تو یہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور آگے کا لائے عمل بھی طے ہوتا ہے.
پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا، جب ہم نے دھرنا دیا تھا 29 دن کا، تو جب ناصر شاہ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب اور یہ سارے لوگ آئے تھے تو بات چیت تو کی تھی نا، ہم سے گلے شکوے بھی کیے تھے، انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے تھے، اور اس کے اوپر ایک فریم ورک بن کر ہم نے بات کو آگے بڑھایا۔ مراد علی شاہ صاحب تو ادارہ نوریت تشریف لائے تھے اپنے 6 7 8 وزراء کے ساتھ، اور وہاں بھی انہوں نے بات کی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ دیتے کہ چونکہ ہم آپ پر تنقید کرتے ہیں اور چونکہ آپ نے کراچی کا یہ حق نہیں دیا تو لہٰذا کچھ بھی نہ دیں آپ؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ 1100 ارب روپے کے پیکج کے حوالے سے، چونکہ اس میں 800 ارب روپے صوبے کے اور 400 ارب روپے یہی لڑتے رہتے تھے یہ لوگ، اس پر ہمارا موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت چاہے پچھلی ہو یا یہ والی ہو، اس نے کراچی کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ کراچی کا K4 پروجیکٹ پہ تو بھی میں نے 4 دن پہلے بات کی ہے نا، اور سب کی بات کی ہے، تو اپنے موقف سے تو ہم دستبردار نہیں ہوئے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیڈ لاک بنا دیں اور کسی سے بات چیت ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگر میئر بن سکتا ہے اور کراچی کا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کام کر سکتی ہے، تو ہم خود ہی کراس لگا دیں کہ نہیں صاحب آپ کے 63 ووٹ مجھے نہیں چاہیے، آپ نے یہ غلطی کی تھی، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو کراچی کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے، اور کراچی کے عوام نے اگر ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو اس کے لیے ہم تمام تر اختلاف کے باوجود اور اپنے پوائنٹس کو ریز کرنے کے باوجود اشتراک عمل بھی کر سکتے ہیں، اتفاق رائے بھی کر سکتے ہیں آگے کی چیزوں پر۔ اچھا، 15 جون اب انتہائی قریب لے گئی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے خرید و فروخت نہیں کیسے؟ کرے گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ہاں، یہ تو نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ کم کر لے اس کو، جی کیا جی فائدہ؟ جی جی تو اس صورتحال کے اندر 15 جون کو اس تاریخ کے لیے آپ عدالت میں جائیں گے یا اس مقابلے کے لیے اتریں گے، تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، یا 15 جون کو مقابلہ کریں گے؟ اور اس وقت جو پوزیشن ہوگی، گرفتاریوں کی بھی ہوگی، خرید و فروخت کی بھی ہوگی، تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے باہر آ جائیں۔ اور اب تک کیا سمجھتے ہیں میئر کے علاوہ ٹاؤنز کتنے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں ہی ایک بہت بڑا جواب موجود ہے۔ ظاہر ہے آپ کا سوال یہ کہہ رہا ہے کہ جب گرفتاریاں ہوں گی، جب لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے، آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ سوال آپ کا یہ کہتا ہے، اور یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہی سب کچھ کرنے جا رہی ہے، یہ حقائق ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بائیک آؤٹ تو نہیں کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ پہلی بات، ہم عدالتی سارے طریقے اختیار کر رہے ہیں جو ایک قانون کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں، ہم اینی پرسن والا کیس بھی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی 6 UCs جس کا فیصلہ، میں یہاں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں چیز، الیکشن کمیشن نے ایک غلط فیصلہ دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا، کالعدم کیا ہائی کورٹ نے، لیکن چونکہ سنگل رکنی بینچ نے اس کا آئندہ کا لائعمل نہیں دیا تو ہم نے پھر انٹرا کورٹ میں اپیل کی۔ انٹرا کورٹ کی اپیل قبل از وقت ارجنٹ ہیئرنگ کے طور پر پیپلز پارٹی نے کروائی، ٹھیک ہے، ان کا قانونی حق تھا، ہوتا ہے اس طرح، لیکن اس کا فیصلہ 29 مئی کو دیا گیا، لیکن اس فیصلے کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ مجھے حیرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسی جگہ پہ بھی 2 رکنی بینچ ہے، تو میں حیران ہوں کہ 5 دن گزر گئے ہیں، 5 دن میں آج تک ہمارے وکلا کو فیصلہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ وہ فیصلہ ہوگا تو ہم اس کی بنیاد پر قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو میری تو یہ ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کریں فوری طور پر۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں فیصلہ دیا جائے، تاکہ ہم 15 جون تو بالکل قریب ہے، اس سے تو لوگ یہ مانی لے سکتے ہیں کہ یہ انفلوئنس پارٹیوں کا کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب یہ سوال تو پیدا ہوگا نا، اس لیے ہائی کورٹ کو اس سوال کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہمیں فراہم کرنا چاہیے تاکہ ہم فوری طور پر اس میں امیڈیٹ قانونی ریمیڈی کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں، اور ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم وہاں بھی جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، ہم اینی پرسن والے کیس میں بھی ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹر والے مسئلے پہ بھی مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کی سرکاری حیثیت کیا ہے۔ ہم سارے جمہوری اور عدالتی اور قانونی ذریعے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے تو ہمارے ہیں ہی تمام پیپل جو PTI کے جتنے چیئرمین ہیں اور ریزرو سیٹس کے لوگ ہیں، ان سب سے بھی ہمارا رابطہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو بھی پہلی مرتبہ سرپرائز ملے گا۔ جب ہوگا تو بتائیں گے، ساری باتیں ابھی سے بتا دوں۔ آپ کے خیال میں کراچی کا مینڈیٹ وڈیرا مائنڈ سیٹ کے حوالے کر دوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو یرغمال بننے دیں ہم غیر قانونی غیر جمہوری طریقے سے، اور اگر وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر کے یہ کام کرنے میں کامیاب خدا نہ خواستہ ہو جائیں تو ہم اس کو قبول کر لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جینوئن اپوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔
آپ کی مسکراہٹ میں آپ کا جواب موجود ہے. اصل میں دیکھیں اب یہ اس وقت یہ ہوتا ہے موقع کہ ایسے لوگ نا ظاہر ہے نمبر سے تو پورے ہو نہیں رہے, تو جب نمبر پورے نہیں ہو رہے تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میری اس بات سے شاید اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے گی, کوئی ادارہ خوش ہو جائے گا اور اس خوشی کا انعام کے طور پر ہمیں جو ہے کچھ دے دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ کافی بے وقوفانہ سوچ ہے, اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 27 دسمبر کو 2007 بی بی بے نظیر شہید ہوئی تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان اس غم میں گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور قاضی حسین احمد مرحوم اس وقت حیات تھے اور امیر جماعت تھے, وہ اور پروفیسر غفور صاحب, سید منور حسن صاحب, آل دا وے پتہ نہیں کہاں کہاں تھے, سب لوگ جمع ہو کر نوڈیرو پہنچے تھے. یہ ظاہر ہے ایک سب شدید غم تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس دن جو املاک جلی تھی اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کراچی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں جلی تھیں. کراچی سے آپ ٹھٹا اور ٹھٹا سے لے کر پورا نیشنل ہائی وے تک پہنچ جائیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں جل رہی تھیں, فیکٹریاں جل گئیں. مجھے یاد ہے, میں تو ظاہر جاب ایک جگہ کرتا ہوں, لیکسن کی ایک فیکٹری تھی, پوری جلا دی تھی, لوٹ مار تھی, بینکوں پہ قبضے کر لیے تھے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نہ بتائیں کسی کو املاک جلانا کسے کہتے ہیں. ریلوے اسٹیشن جلا دیے تھے. اور جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ حکومت بنائی اور اس وقت بھی حکومت میں, وہ ایک دن میں 60 70 بسیں جلاتی تھی اور انسان تو مرتے ہی تھے. تو ایسی باتیں نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے انہیں. بہت شکریہ.